اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ اذا السماء انفطرت، سورہ انفطار چل رہی ہے۔ اس کی 9 آیتیں تو ہم پڑھ چکے ہیں کل، بلکہ 8 آیتیں۔ کلا بل تکذبون بالدین سے آج ہمارا سبق ہے۔ کلا بل تکذبون کا مطلب یہ ہے، لفظ کلا کا مطلب تو یہ ہے کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے دھوکہ کرنے سے، دھوکہ کھانے سے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہو، کلا تم ایسا مت کرو۔ تو کلا کے ذریعے سے اس دھوکے میں پڑنے سے اور نافرمانی کرنے سے یا کفر کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور لفظ بل تکذبون کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ دھوکہ تو آپ کیا چھوڑتے، بلکہ دھوکے سے بڑھ کر تم کافر قیامت کو جھٹلانے لگتے ہو، قیامت کا انکار کرنے لگتے ہو۔ تو یہ ہے کلا بل تکذبون بالدین کا مطلب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تمہارے اوپر کچھ فرشتے اللہ کی طرف سے نگرانی کے طور پر رکھے گئے ہیں۔ لیکن یہ نگرانی حفاظت کے معنی میں نہیں ہے کہ وہ فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، اگرچہ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں بیان کیا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسان کے ساتھ کچھ فرشتے رہتے ہیں جو انسان کی آگے پیچھے رہتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو کچھ فرشتے ہیں جس کا 13ویں پارے میں بیان آیا، لیکن یہاں پر وہ فرشتے مراد ہیں جو فرشتے اعمال نامہ تیار کرتے ہیں، آدمی کے گناہ کو اور آدمی کے نیکی کو لکھتے ہیں۔ اور کرامن کاتبین ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ کرامن کاتبین مونڈھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ ایک فرشتہ وہ ہے جو اچھے کام لکھتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، ایک فرشتہ وہ ہے جو کہ برے کام لکھتا ہے، لیکن ان کا نام کرامن کاتبین نہیں ہے۔ کرامن کاتبین تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فرشتے کرام بھی ہیں کہ وہ عزت والے بھی ہیں، کاتبین اور لکھنے والے بھی ہیں۔ تو ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی یہ صفت ہے، ان کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اس وجہ سے کرامن کاتبین، خیر کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت بتلانا چاہ رہا ہوں۔ یہ حدیث شریف ہے کرامن کاتبین ہی کے بارے میں، کہہ لیجئے کہ 2 فرشتے ہیں یرفعان الی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، ما حفظا فی یوم، جو اللہ کی طرف پہنچا دیتے ہیں، ما حفظا فی یوم، جو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے پورے دن میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں فی اول الصحیفتی، نامہ اعمال کے شروع میں لکھا ہوا، وفی آخرہا، اور آخر نامہ اعمال میں لکھا ہوا استغفار، کہ اس بندے نے صبح اٹھتے ہی اللہ سے معافی مانگی اور رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ کے سویا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد غفرت لعبدی ما بین طرفی الصحیفہ، جب میرے بندے نے شروع میں بھی معافی مانگ لی، آخر میں بھی معافی مانگ لی، تو میں بندے کے بیچ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا ہم کو صبح بھی معافی مانگنے سے کرنی چاہیے، اور رات کا سونے سے پہلے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو اور ہمیشہ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ نیکی کا فرشتہ اور نیکی لکھنے والا اور برائی لکھنے والا موجود ہے، اس وجہ سے ہم کو بہت چوکنا ہو کر رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ CID میرے پیچھے لگ رہی ہے، تو کبھی بھی وہ حکومت کے خلاف، کوئی قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی CID ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر
نگرانی کرنے والے فرشتے موجود ہیں اور وہ نگرانی کرنے والے کرامن کاتبین ہیں. دو فرشتے ہیں, نیکی کرنے والا اور نیکی لکھنے والا اور برائی لکھنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ غافل ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنے کی ذمہ داری دے رکھی ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدمی کیا کر رہا ہے کیا نہیں, ورنہ تو وہ صحیح نہیں لکھ پائیں گے. تو یہ تو تنبیہ ہے کہ ہر حال میں اپنا آپ کو چوکنا رہ کر زندگی گزارنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی کہ اب دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے, ایک تو وہ نیک لوگ ہوتے ہیں, ایک کافر ہوتے ہیں. دیکھیے ابرار سے مراد یہاں پر مسلمان ہیں, لیکن مسلمان میں بھی نیک مسلمان ہیں. اور فجار کا ترجمہ بہت سے لوگ گنہگار کرتے ہیں, یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے کیونکہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر کی ہے کافر سے. اسی طریقے سے اس سے مراد کافر مشرک ہیں, گنہگار کی یہ تفسیر کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ اگلی آیت نمبر 16 میں آ رہا ہے وما هم عنها بغائبین, کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم سے نکلیں گے نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان والا کتنا ہی گنہگار ہو وہ جہنم سے نکل جائے گا. لہذا فجار کی تفسیر کافر ہی سے کی جائے گی, کافر سے, مشرک سے, یہودی سے, عیسائی سے, کیونکہ سب لوگ کافر ہیں, مسلمان سے نہیں کی جائے گی. ان الفجار یقیناً کافر لوگ, بدکار لوگ, لفی جہیم جہنم میں ہوں گے, یصلونہا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ہمیشہ ہمیش میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وما هم عنہا بغائبین میں بات آ رہی ہے کہ وہ اس سے نکلیں گے نہیں, اور ظاہر سی بات ہے جب نکلیں گے نہیں تو ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور یصلون کے بارے میں نے بتلایا تھا کہ علامہ امام راغب اصفہانی نے بات لکھی ہے کہ اصل میں صلاح یصلی کے معنی آتے ہیں جلنا. اسی وجہ سے اس بکری کو جس بکری کی کھال اتار کر جلا بھون دیا گیا اس کو کہتے ہیں شاتن مسلیہ, ایسی بکری جو بھنی ہوئی ہو. تو اصل اس کا روٹ جلنے کے معنی میں ہے. تو یصلونہا کے اندر ہے گویا کہ اس جہنم میں وہ جلیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بدلے کے دن وہ جہنم میں جلیں گے. وما ادراک ما یوم الدین, پھر اللہ تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں کہ کمال ہے ان کی ایک ایک بات کا حساب کتاب ہونے والا ہے. ہر مسلمان, ہر ہندو, ہر اسلام والا, ہر کفر والا, جو بھی کوئی ہے اس کا حساب ہونے والا ہے, لیکن لوگ اتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تعجب دکھا رہے ہیں, تعجب کر کے دکھا رہے ہیں کہ کمال ہے, بدلے کا دن آنے والا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ان ابن آدم سے 4 سوال جب تک نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ بھی نہیں سکتے, یعنی اتنی سختی ہونے والی ہے قیامت کے دن. لیکن لوگوں کا کمال ہے کہ بدلے کے دن کی طرف توجہ نہیں کرتے, قیامت کو سوچتے نہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تعجب کیا ہے, اور اصل تعجب کرایا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا تعجب تو اس کو ہو جس کو حقیقت معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی تمام حقیقتیں معلوم ہیں, لیکن یہی بات بتلانے کے لیے کہ کمال ہے. وما ادراک ما یوم الدین, کچھ پتہ بھی ہے بدلے کا دن کیا ہے. ایسی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہو کہ کوئی حساب ہی نہیں ہونے والا, کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہونے والی, ایسی بے ڈھنگی آزادانہ زندگی گزارتے ہو, ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں حساب ہی نہیں دینا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گویا کہ روک کر, اے بھائی وما ادراک ما یوم الدین, کچھ پتہ بھی ہے کہ تیرا حساب کتاب ہوگا. ایک مرتبہ بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا, ثم ما ادراک ما یوم الدین, ارے کچھ پتہ بھی ہے تجھ کو تیرا حساب و کتاب ہوگا. کچھ پتہ بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے, کچھ پتہ بھی ہے کہ تیری حقیقت وہاں کھل کر سامنے آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں بتلاتا ہوں بدلے کا دن کیا ہے. کبھی یہ ذہن میں سوچا ہوا ہو کہ پیسے دے کر بچ جاؤں گا, فلاں بزرگ سے دعا کرا کے بچ جاؤں گا, یہ ہم تو نبی کی امت ہے, نبی ہم کو بچا لیں گے, یا ہماری امی نے ہمارے لیے دعا کر رکھی ہے ہم بچ جائیں گے, یا ہم نیک خاندان کے ہیں بچ جائیں گے. سن لو, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے لیے کچھ طاقت نہیں رکھ سکے گا. وہاں وہ سب بے بس ہو جائیں گے, کوئی کسی کا کام نہیں آ پائے گا. اس وجہ سے توجہ کرو اپنے نیک عمل کی طرف. کافر ہے تو آدمی ایمان کی طرف توجہ کرے, مسلمان ہے تو نیکی کی طرف توجہ کرے. والامر یومئذ للہ, اور تمام حکم, تمام فیصلے, تمام چیزوں کی قبض قدرت
وہ صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی یہ سب باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج قدرت اور قبضہ کس کا چلے گا. اللہ تعالیٰ پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی ہے جو تنہا ہے اور زبردست ہے. آج نہ فرشتے پر مار سکتے، آج نہ نبی کچھ بول سکتے بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخریات میں بہت سخت ڈانٹ دی ہے کہ آدمی کبھی بھی بھروسہ نہ رکھے کہ میں بچ جاؤں گا. کوئی کہتا ہے حافظ ہے میرا بچہ، میرا ساتھی حافظ ہے، وہ مجھ کو بچا لے گا. اللہ کے سامنے کون کیا کر پائے نہ کر پائے کچھ پتہ نہیں. اس وجہ سے ایسے دھوکے میں مت رہنا چاہیے، اور آدمی کو گناہوں سے توبہ کر کے صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.